ماہ مبارک رمضان میں نا ہمیں یہ کچھ شرلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں لازمی مختلف چینلز پہ، مختلف پوڈ کاسٹوں پہ، اور جب وہ یعنی لوگوں کی طرف سے ہمیں موصول ہوتی ہیں تو پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو جواب دیا جائے۔ اب تعجب ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو نیشنل چینلز کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنے مکتب کی نمائندگی کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، بڑی آپ کو تعجب ہوگا کہ اس گفتگو سے نہ فقط یہ کہ ایک بہت بڑی کمیونٹی شیعہ سنی کا دل دکھا ہوگا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے وہ مسلمات کے بھی خلاف ہے۔ وہ بات کیا ہے ملاحظہ کریں، چلتے ہیں کلپ سنتے ہیں کہ مفتی فضل سبحان صاحب کیا بیان کر رہے ہیں۔ قبر کی اور ناش کی بے حرمتی کا پلان تھا، اسی لیے مشورہ یہ ہوا کہ ان کو خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے پر ان کی تدفین کی جائے۔ جہاں تک ان کی قبر اور تدفین کا موقع ہے تو صحیح مضبوط روایت یہ ہے کہ وہ کوفہ میں دارالامارہ ایک جگہ ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ کوفہ میں دارالامارہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ صحیح روایت ہے۔ اچھا، اور صحیح روایت کبھی لا بھی نہیں سکتے یہ۔ اچھا ہاں، وہاں پر ان کی قبر ہے مولا علی جی۔ دوسرا قبر ہے کوفہ کی جامع مسجد میں۔ تیسرا جامع مسجد بھی ہے وہاں پہ، کوفہ کی ایک جامع مسجد ہے، وہاں پہ بھی دفن ہے۔ پتہ نہیں وہ جامع مسجد کون سی ہے۔ قول ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے قریب، اور چوتھا قول یہ ہے کہ ان کی قبر کو بعد میں جنت البقیع حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے ساتھ منتقل کر دیا گیا۔ لیکن مضبوط قول دارالامارہ کا ہے، نجف کا قول نہیں ہے، بلکہ نجف کے بارے میں تو زیادہ مضبوط روایات یہ کہ وہاں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ اس کا بھی منہ بن گیا، اس کا بھی منہ بن گیا کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اماد بھائی کیا کہا گیا کہ نجف میں امیر المومنین کی قبر نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اماد بھائی، دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے علماء نے، محدثین نے کیا بیان کیا نہایت تفصیل سے۔ یہ اچھا، یہ بات کس کی ہے؟ مفتی فضل سبحان صاحب دیوبند سے تعلق ہے ان کا۔ اچھا، میری جو معلومات میں نے اکٹھی کی ہیں ان کے متعلق، تو ان کا تعلق دیوبندیوں سے ہے۔ اچھا، اور دیوبندیوں کی اس شخص کی کتنی بنتی ہے یہ تو مجھے آپ ہی بتائیں گے کہ منہاج السنت النبویہ دیوبندیوں کی اس سے کتنی بنتی ہے۔ ابن تیمیہ جو ہے یہ اصل میں بیان کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہ جاہل ہیں ایسے افراد، جہال میں سے ایسے افراد ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین نجف اشرف میں دفن ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی قبر کہاں پہ ہے؟ بباطن نجف میں ہے۔ اہل العلم جو ہے وہ بالکوفہ وغیرہ یعلمون بطلان ھذا، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز باطل ہے، باطل بات ہے۔ ہاں، اور یہ چیز اہل علم کو یہ بھی جانتے ہیں کہ ان علی و معاویہ و عمرو بن العاص یہ تینوں کہاں پہ دفن ہے؟ فی قصر الامارہ ببلدہ، وہ جو دارالامارہ کی بات کر رہا تھا، اپنے ہی شہر میں وہ جو قصر دارالامارہ تھا وہاں پہ، اپنے محل کے دارالامارہ پہ، وہاں پہ دفن ہوئے ہیں یہ تینوں۔ کون؟ معاویہ، عمرو عاص اور امیر المؤمنین۔ اور یہ جو حال ہیں، لفظ دقت کرنی ہے، جاہل افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نجف میں دفن ہے۔ اب وہ جاہل افراد ہم دیکھتے ہیں کون کون ہیں اماد بھائی۔ سب سے پہلے جاہل افراد ابن تیمیہ کے بقول الکامل فی التاریخ۔ الکامل فی التاریخ جو ہے وہ نہایت اہم کتاب ہے۔ کیونکہ ہم اس کتاب کی پہلے تو توثیق انہی کے اپنے، کیونکہ یہ کون ہے جی؟ دیوبندی ہیں، دیوبندی ہیں، تو پہلے ہم انہی سے پیش کریں گے اس کی کتاب کی توثیق کے متعلق۔ یہ کتاب ہے اماد بھائی شہید کربلا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ جب ہم ان کی کتاب میں جاتے ہیں تو یہاں پر توجہ کیجیے گا کیا ملتا ہے ہمیں۔ شروع میں اگر جائیں گے تو ان کا انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے شہید کربلا، اس کو جو میں نے جمع کیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا اصل متن تاریخ کامل ابن اسیر ہے جو عزیز الدین ابن اسیر جزری کی تصنیف ہے، اور کتب تاریخ میں ہر طبقہ میں مقبول و مستند مانی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ شفیع عثمانی جو رئیس دارالعلوم دیوبند کراچی ہیں، وہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو اپنی یہ کتاب لکھی ہے اس کا محور قرار دیا ہے ابن اسیر کی تاریخ کامل ابن اسیر۔ خوب، تو یہ اس کتاب کی توثیق ہو گئی۔ اب بڑھتے ہیں اسی کتاب کی طرف۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، الکامل فی التاریخ توثیق اس کی ہو گئی، اور اس کے مقدمے میں بھی ابن اسیر نے اس کا بیان کیا کہ میں اپنی اس کتاب میں جو ہے وہ صحیح روایتیں نقل کر رہا ہوں۔ اب یہ خود بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے صحیح ترین جو مضبوط روایت ہے وہ دارالامارہ کی ہے، جبکہ ابن اسیر جس کے بارے میں خود شفیع عثمانی نے کہا یہ کتاب مستند اور مقبول اہل علم کے ہاں مقبول ہے، ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ جاہل ہیں جو یہ مانتے ہیں۔ اب آپ آپس میں یہ جاہل اور اہل علم کا آپس میں فیصلہ کر لیجیے گا۔ یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ والاصح، صفحہ نمبر بتا دیں مات بھائی، صفحہ نمبر ہے 746۔ والاصح ان قبرہ هو الموضع الذي يزار ويتبرك به، وہی موضع ہیں جو اس کی زیارت کی جاتی ہیں، اور جہاں پہ وہی نجف میں، نجف اشرف میں، یعنی جو آج مقام ہے
اور جہاں پر ان کی زیارت کی جا رہی ہے، لوگ اس سے بطور تبرک لیتے ہیں اور متبرک ہوتے ہیں، وہ امیر المومنین کی قبر ہے۔ صحیح ترین قول یہ ہے، کیونکہ پیچھے وہ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ جناب وہ وہی مسجد الجماعہ میں ہیں، وکیلہ فی القصر اپنے قصر میں ہیں، وکیلہ فی غیر، یعنی کچھ کہتے ہیں نہیں، اس کے علاوہ وہ اقوال جو یہ بیان کر رہے تھے وہ کہتے ہیں والعصا کیا ہے کہ ان کی جو صحیح ترین قول ہے وہ یہ کہ یہی نجف اشرف ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں اماد بھائی۔ اچھا جی، ابو الفدا صاحب کی جب ہم جاتے ہیں من کتاب المختصر فی اخبار البشر، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے گا انہوں نے بھی کیا بیان کیا ہے، والعصا هو الذی ارتضى ابن الاسیر، کہ جس پر ابن اسیر نے جو اپنی رضایت دی ہے اور اپنا قول بیان کیا ہے اور اپنے رجحان اس کی طرف دیا ہے، وہ کیا ہے کہ ان قبرہ هو المشہور بن نجف وهو الذی یدار اليوم، آج جس مقام پر زیارت کی جا رہی ہے وہ نجف ہے۔ اور ابو الفدا صاحب جو ہیں وہ اس کی تصریح بیان کر رہے ہیں کہ ابن اسیر نے جو بات کی وہی مقبول بات ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں ہمارے بھائی، بڑی دلچسپ ہے روض المناظر جناب ابن شحنہ صاحب کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں ان کا متوفہ ہے غالباً 815، یہ کیا بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 117، وقت الف فی موضع قبرہ، یا وقت الف فی موضع قبرہ، یا اختلاف کیا جاتا ہے ان کی قبر کے مقام پہ کہاں ہے ان کی قبر۔ والعصا کیا ہے، حیث یزار اليوم بالنجف، وہی ہے کہ جو وہی جو پیچھے ہم نے بیان کیا، تو لہٰذا یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا۔ آگے بڑھتے ہیں رسائل ابن حزم الاندلسی جزء الثانی، اس میں جب ہم جاتے ہیں وقبرہ بالغری عند الکوفہ، کوفہ کے نزدیک جو غری یہ مقام ہے، اس غری کا اصل معنی ہوتا ہے خوبصورت بلڈنگ، خوبصورت مکان، ایک ہے کہ خوبصورت چہرے کو بھی کہا جاتا ہے، غرہ جسے یعنی اس لیے جو ساکن ہوتے ہیں نا اس مقام کے، نجف کو غری کہا جاتا تھا، اس لیے جو وہاں پہ ساکن ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا تھا، غروی، ٹھیک ہے، غروی جو ہے وہ ساکنین نجف کو غروی کہا جاتا ہے، اور نجف کا ہی نام جو ہے وہ غری کے نیچے کسرے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہماری کتاب بھی ہمارے سید ابن طاؤس نے لکھی ہے، وہ ہم آگے چل کے بیان کریں گے، تو وہی بالغری عند الکوفہ۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں الفخری، اچھا جی، اس میں جب ہم جاتے ہیں ابن نام اماد بڑا عجیب و غریب ہے، اس کو بڑا ابن تقتقہ، ہاں تقتقہ، تالیف ابن تقتقہ کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں، اما مدفن امیر المؤمنین فانہ دفن لیلا بالغری، ٹھیک ہے، یہ ان کو رات میں غری کے مقام پر دفن کیا گیا، ٹھیک ہے، اور آج پھر ان کی قبر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور آج تک وہی ان کا یعنی زیارت کا مقام ہے صلوات اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھتے ہیں ریحانۃ الابا، یہ خفاجی صاحب کی ہے، شہاب الدین خفاجی، صحیح۔ اچھا الجزء الثانی، نام اس کا ریحانۃ الابا ہی بنے گا، مجھے تو اس کا جو نام سمجھ میں آیا نا وہ یہی بنتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کی جلد نمبر جزء الاول ہے، کیا کہتے ہیں جی، الغری موضع بالکوفہ دفن فیہ علی کرم اللہ وجہہ، تو یہ بھی آگے بڑھتے ہیں، یہ بڑا زبردست ہے جی، عبد الشکور لکھنوی صاحب دیوبند، صحیح، ان کا بھی تعلق مکتبہ دیوبند سے ہے۔ ان کی کتاب ہے زندگانی خلفائے راشدین، اردو میں ان کی کتاب کا ترجمہ ہے، یعنی اصل کتاب اردو میں سیرت خلفائے راشدین کے نام سے ہے۔ اچھا اس میں پہلے ہی دیکھیں کہ مولوی عبد الشکور مدرس مدرسہ عربیہ امروہہ، ٹھیک ہے، آگے اس سے پھر کہتے ہیں کہ دہرالی کے اشار نفقہ درشت مناظر تالیف کتب تخصص داشتن، آگے بڑا زبردست ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ امام زمان عصر حاضر لقب ان کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہاں جانب شخصیتی ہم چون حضرت مولانا محمد الیاس نے ان کو امام زمان عصر حاضر کا لقب دیا ہے۔ امام زمان ہے ان کا۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ در شرق کے کشور ماں حضرت مولانا عبد الشکور ہمان منزلت و جائگہ دارند کے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی در غرب کشور دارند، غرب میں جو تھانوی صاحب حکیم الامت کا مقام ہے، شرق میں وہی مقام اس کا ہے، ان کا ہے، عبد الشکور صاحب کا۔ اس میں جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پر یہ کیا بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا دیدم کہ امیر المومنین بر زمین افتاد و فرمود فزت و رب الکعبہ، کہ امیر المومنین زمین پر گرے اور انہوں نے کیا کہا، فزت و رب الکعبہ۔ آگے چلیں، در محل دفن حضرت علی اختلاف نظر وجود دارت، کہ امیر المومنین کا مدفن کہاں پر ہے، اس میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ اما قول مشہور جو قول ہے وہ کیا ہے کہ مقبر شاندار نجف، ایک نجف میں میرا علی ہے۔ اچھا تو یہ یہاں پہ پتہ چلا کہ امیر المومنین، ابھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آگے جو عبارتیں ہیں وہ نہایت زبردست ہیں۔ اچھا جی، یہ تھے ہمارے کون جناب بھائی، عبد الشکور لکھنوی صاحب۔ عبد الشکور لکھنوی صاحب کے بعد یہ ملاحظہ فرمائے فقہ حنفی حضرت مولانا عبدالعزیز ملا زادے، ان کی ایک تالیف ہے، اس میں بھی کیا کہتے ہیں کہ ودار نجف اشرف، خلیفہ چہارم کہاں پہ ہیں، نجف اشرف میں دفن ہیں۔ شرح انہوں نے تو بڑی خوبصورت بات کی ہے، ابن ابی الحدید نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، شرح ناج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی الجزء الاول،
وہ کہتے ہیں کہ اختلاف اصحاب الحدیث کا جو ہے نا یہ دعویٰ ہے کہ امیر المومنین کی قبر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. حمل الی المدینہ، ان کو پھر مدینہ کی طرف لے گیا گیا. ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے، ایک کہتے ہیں کہ دفن فی رحب الجامع، وہاں پر دفن کیا گیا. باب کسر الامارہ کا بھی قول ملتا ہے. اچھا، او ند البعید الذی حمل علیہ فاخذته الاعراب باطل کلہ. یہ تمام کے تمام اقوال کیا ہیں؟ باطل ہیں، لا حقیقت لہ، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آگے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ واولادہ عارف بقبرہ، اولاد کو پتہ ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے. اولاد زیادہ معرفت رکھتی ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. واولاد کل الناس عارف بقبور آبائہم من الاجانب. جی، باقیوں کی غیروں کی نسبت جو ایک شخص کی اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ معلوم ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارے ابا اجداد کہاں پہ دفن ہے میاں. ٹھیک ہے. وہذا القبر الذی دارہ بنوہ لما قدموا العراق، تو یہ جو قبر جہاں کی زیارت کی جاتی ہے اور ان کے بچے یہیں پر آ کر ان کی زیارت کرتے ہیں جب وہ عراق آتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں کون ہے؟ جعفر ابن محمد علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ان کے علاوہ دیگر اکابر و اعیان میں سے. وہ سب آتے ہیں اسی مقام پہ آ کے زیارت کرتے ہیں. وہ بہتر جانتے ہیں. تم اگر آج بیٹھ کے کہہ رہے ہو جی وہ کسر الامارہ فلاں ہے ڈھمکان ہے. پھر شارح نہج البلاغہ ابن ابی حدید معتزلی اس کی چھٹی جلد میں پھر آ کے یہی چیز بیان کرتے ہیں. قلت، یہاں پہ بھی بالکل یہی بیان کرتے ہیں. وہذا القبر الذی بالغریب. اچھا، یعنی امیر المومنین کی قبر کہاں پہ ہے؟ وقد قلنا فیما تقدم کہ ان ابناء الناس اعرف بقبور آبائہم من غیرہم من الاجانب. وہ کہتے ہیں پیچھے چیز بیان کر چکے ہیں کہ جو ایک شخص کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والد کی قبر کے حوالے سے، اپنے آبا کی قبر کے حوالے سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں دوسروں کی نسبت. اور یہ وہ غوری کے مقام پر ان کی کیا ہے؟ قبر موجود ہے. اور جہاں پر ان کی قدیماً و حدیثاً یزورونہ قدیماً و حدیثاً، پہلے بھی ان کی زیارت کی جاتی تھی، بعد والے بھی ان کی زیارت کرتے تھے. اور ویقولون، اور وہ کیا کہتے تھے؟ ھذا قبر ابینا، یہ ہمارے والد کی قبر ہے. اور اس میں کسی قسم کا نہ شیعہ کو شک ہے ولا من غیرہم، غیر شیعہ کو بھی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور اس سے مراد بناتے ہیں بنی علی جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پشت میں سے ہیں، ان سب کا اسی چیز پر اتفاق ہے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی، یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ چھٹا قول کہ امیر المومنین جو ہیں وہ کہاں پہ دفن ہیں؟ نجف، یعنی فی المکان المشہور، جو مکان مشہور ہے وہاں پر دفن ہے. الذی یدار فیہ اليوم، اور وہی مقام جس کی آج زیارت کی جاتی ہے. وقد استفاض ذلک، یعنی یہ روایات مستفیضہ ہیں کہ یہیں پر ان کی قبر ہے. اچھا، قلت، اور یہ جو بات کی جاتی ہے، ہاں وہ جو کہہ رہے تھے نا ابو نعیم اصفہانی نے جو ہے یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ جو یہ نجف ہے یہاں پر کس کی قبر ہے عماد بھائی؟ مغیرہ بن شعبہ جو امیر المومنین پہ لعن کرتا تھا، سب و شتم کرتا تھا. یہ آج اس کی قبر ہے. مقابلے میں بھی جو بندے گھڑنے والے تھے نا یہ چیزیں، انہوں نے بھی بڑا حساب کتاب رکھا ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین کے سخت دشمن کو، جو اہل سنت کے ہاں بڑا صحابی ہے، بڑا جلیل القدر صحابی ہے، اس کو رکھا. اور مغیرہ بن شعبہ جیسا کہ جس کے امیر المومنین پہ سب و شتم کی روایات صحیح و سند روایات ہمیں ملتی ہیں، ایسی بھی نہیں ہیں کہ کوئی ضعیف روایات ہو، صحیح و سند روایات ملتی ہیں. سبت ابن جوزی صاحب کیا کہتے ہیں؟ قلت ھذا من الاغلاط ابی نعیم، یہ ابو نعیم کی اغلاط میں سے ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے فإن مغیرہ بن شعبہ، اس کی قبر اصلاً اس جگہ پہ معروف نہیں ہے جو یہ بیان کی جا رہی ہے. وکیل انہ مات بالشام، جبکہ کہا جاتا ہے شام میں. البتہ یہ جو کوفے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سویہ کے مقام پہ ہے. یعنی ایک جو اس کے مغیرہ کے حوالے سے قول جو ایک ملتا بھی ہے وہ سویہ سا کے ساتھ، سویہ ایک مقام ہے جو آپ یہ کہتے ہیں جناب کمیل بن زیاد کی قبر کے اطراف کا مقام بنتا ہے. وہاں پر اس کا مدفن ہو سکتا ہے جہاں پر امیر المومنین کا. وہاں تو اصلاً وہ کہتے ہیں یہ بالکل اشتباہ ہے اس کا. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. اور تاریخ یعقوبی، تاریخ یعقوبی مجلد ثانی، یہ بھی کیا بیان فرما رہے ہیں؟ غری کے مقام پر دفن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے جی فرحۃ الغری فی تعیین قبر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی النجف. یہ ابن طاؤس کی تالیف ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ چیز متواتر ہے، اور یعنی تواتر سے ہمارے ہاں یہ ثابت ہے، ائمہ کے نزدیک یہ چیز ثابت ہے کہ امیر المومنین جو ہیں وہ اسی مقام پہ دفن ہے. اور اس میں انہوں نے پوری کتاب اسی موضوع پہ لکھی جو کہ ابھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، وغیرہ اس کے اوپر پڑھتے ہیں. ارشاد القلوب میں دہلوی صاحب نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ امیر المومنین کی قبر جو ہے وہ اجماع الشیعہ، ٹھیک ہے، شیعہ کا اجماع ہے اس موضوع کے اوپر کہ امیر المومنین کی قبر کیا ہے؟ یہیں پر ہے. اور اہل بیت کا میرات العقول میں بھی یہی بیان کیا کہ ائمہ، ہمارے جو ائمہ ہیں وہ کیا ہے اسی مقام کو جہاں پہ آج شیعہ زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور فاجتمعت الشیعہ وتواترت روایتهم علی انہ مدفون فی الغری، ٹھیک ہے، فی الموضع المعروف عند الخاص والعام، کہ یہ جو ابھی مقام ہے اسی مقام پر. یعنی ہم شیعوں کی بھی ہم نے آپ کے ہاں روایات بیان کی، اور تواتر علامہ باقر مجلسی نے جیسا بیان کیا وہ کتاب جو خالص اسی موضوع پہ لکھی گئی، تو یہ چیز ثابت ہے کہ امیر المومنین یہیں پر دفن ہے.